السلام علیکم ناظرین، میں حافظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمبردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانثاری اور وفاداری کو 1400 برس گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس ابن علی کے خلت کمالات کو میلہ نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، اثار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سر مشق ہیں، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت و شب زندہ داری کے میدان میں، اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ کئی سال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت گزر چکے تھے جب حضرت امام علی علیہ السلام نے فاطمہ السلام اللہ علیہا دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ زوجہ کے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا، جو کہ نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا، ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی خاتون کو امیر المومنین علیہ السلام کی پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے، ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھیں۔ اسے فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے۔ اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں آئیں، امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بیمار تھے، اس نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو کہتی تھی، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارنا، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد اسے اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے پہلے بیٹے عباس ابن علی علیہ السلام ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت ان کی وفا بھی حد درجہ تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ ایک دیر تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت عباس ابن علی، آپ کی ولادت باسعادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباس علیہ السلام کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے اور یہ بیٹا حسین کا علمبردار ہوگا اور علی کا عباس فاطمہ الزہرا کے حسین پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کے کانوں میں لے کر ان کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت و دین کے ساتھ جوڑ دیا، ان کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ کیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔
جناب عباس علیہ السلام نے علیہ السلام کے گھر میں حسنین کریمین کے ساتھ تربیت حاصل کی، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ حضرت امام علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی۔ امام علیہ السلام نے اس بچے سے کہا، کہو ایک۔ عباس نے کہا ایک۔ فرمایا کہو دو۔ عباس علیہ السلام نے کہا بابا جان مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے دو کہوں۔ حضرت امام علیہ السلام عباس کی زیرکی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ جب سے مولا عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولی، امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اپنے اطراف دیکھا، ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ جب علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے کہ عباس بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے ہیں کہ جب آپ محض 12 سال کے تھے۔ عباس شجاعت کے دو سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوہ سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ امیر شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے شجاع ترین آدمی ابن شعثہ کو میدان میں جانے کا حکم دیا، جو 1000 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ کسے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤں؟ امیر شام نے کہا پھر میں کیا کروں؟ شعثہ نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ امیر شام نے کہا بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا، اس نوجوان نے پہلے وار میں اسے واصل جہنم کیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو، یہاں تک کہ 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ امیر شام کی فوج میں زلزلہ آ گیا، آخرکار خود ابن شعثہ میدان میں آیا، یہ رجس پڑتا ہوا ہے، اے جوان تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری عزا میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخرکار اس نوجوان نے کاری ضربت سے ابن شعثہ کو بھی زمین بوس کر دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے واپس بلا لیا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ جی ہاں، یہ نوجوان کون تھا؟ یہ قمر بن ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت عباس 14 سال کے تھے۔ بابا کی شہادت کا عظیم صدمہ برداشت کیا، رات کے سناٹے میں جنازے کا دفن کرنا برداشت کیا اور 10 سال بھی سختیوں کے گزار دیے۔ جب امام حسن علیہ السلام مقام امامت فرفائز تھے، امیر شام کی طرف سے مسلسل فریبکاریاں امام کو اذیت دے رہی تھیں۔ بنی امیہ کا ظلم و ستم عروج پکڑ رہا تھا۔ حجر بن عدی کو شہید کر دیا، عمرو بن حمق خزائی کو شہید کر دیا، علویان کو قیدی بنایا جانے لگا۔ ممبروں سے وعظ و نصیحت کے بدلے مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جانے لگا۔ آخر وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ گیا، جنازے کو تیر لگ گئے۔ عباس تلوار کو نیام سے نہ نکال سکے۔ عباس کرتے بھی کیا، جب بھی ہاتھ قبضہ شمشیر پر رکھا، حسین نے یہ کہہ کر روک دیا، عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، عباس صبر کرو۔ آخرکار جناب عباس ان تلخ ایام کو بھی امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی کے سائے میں گزار دیتے ہیں اور مسلسل تاریخ کے نشیب و فراز کا اپنی گہری نگاہوں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے، جناب عباس علیہ السلام نے 18 سال کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کی امامت کے ابتدائی دور میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ کے ساتھ شادی کی۔ عبداللہ ابن عباس راوی حدیث
مفسر قرآن اور امام علیہ السلام کے بہترین شاگردوں میں سے ایک تھے۔ اس خاتون کی شخصیت بھی ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھی تھی اور بہترین علم و ادب کے زیور سے آراستہ تھی۔ جناب عباس کے ہاں دو بیٹے عبید اللہ اور فضل جو بعد میں بزرگ علماء اور فضلاء میں سے شمار ہونے لگے۔ حضرت عباس کے پوتوں میں سے کچھ افراد راویان احادیث اپنے زمانے کے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے تھے۔ یہ نور علوی جو جناب عباس کے صلب میں تھا نسل بعد نسل تجلی کرتا گیا اور کبھی خاموش نہیں ہوا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا ہے کہ جہاں عباس پروانہ کی طرح امام حسین علیہ السلام کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں کہ کہیں کوئی سے میرے مولا کو گزند نہ پہنچا دے۔ سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، سلام ہو عباس کی جانثاری اور وفاداری پر۔ ایک دن امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ عبید اللہ بن عباس پر پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو جاتے ہیں اور اپنے چچا عباس کو یاد کر کے فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ اس دن آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جو آپ کے شیر دلاور تھے شہید کر دیا گیا۔ میرے بابا حسین کے لیے بھی کربلا سے زیادہ سخت دن نہیں تھا، اس لیے اس دن عباس کو حسین کا شیر دلاور تھا شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا خدا رحمت کرے اب چچا عباس کو کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی راہ میں حصار اور وفاداری کی اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اس طریقہ سے جانساری کی کہ اپنے دونوں بازو قلم کروا دیے۔ خداوند عالم نے انہیں بھی جعفر بن ابی طالب کی طرح دو پر عطا کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ عباس کا خداوند عالم کے ہاں ایسا عظیم مقام ہے جس پر تمام شہید روز قیامت رشک کریں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب عباس کے بارے میں فرمایا، ہمارے چچا عباس بن نفوذ بصیرت، نور بصیرت، مستحق ایمان کے مالک تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں جہاد کیا اور بہترین امتحان دیا اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ میرا سلام ہو جناب مولا عباس علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔